سکتا کہ بیوی اپنے خاوند جماع کرنے نہیں دیتی کسی صورت میں. نمبر 2 ربط التبلد. تبلد کہتے ہیں احساس لذت کا ختم ہو جانا, کہ جو ہی خاوند کے قریب جاتا ہے ایک تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, پھر جو احساس لذت ہوتا ہے وہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے, تو خان بھی تنگ آ جاتا ہے. تیسرا ہے ربط النزیف, کہ خون کے جاری ہونے کا باندھنا. ایسے باندھ دیتے ہیں جماع کو, مقصد کیا ہے باندھنے کا کہ جماع نہ ہو. تو یہ 5 مختلف صورتیں ہیں. پہلے تو منع کرنا ہے, پھر احساس لذت ختم کر دینا. تیسرا ہے خون کا جاری, استحاضہ کا, وہی جو پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا, استحاضہ کا خون جاری ہو جانا. جب تک خون جاری ہو رہا ہے تو خاوند ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو, اگرچہ استحاضہ کی حالت اور ہے. جب یہ معلوم ہو جائے کہ استحاضہ ہے تو استحاضہ والی عورت سے جماع کیا جا سکتا ہے, کیونکہ حیض اور چیز ہے, استحاضہ اور چیز ہے. نمبر 4 سحر الانسداد یا ربط الانسداد, بندش کا باندھنا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کا جس میں جماع کو باندھا جاتا ہے بندش سے, کہ بالکل ہی مرد محسوس کرتا ہے کہ بندش ہے اور وہ جماع کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. 5ویں نمبر پہ ربط التغویر, یہ بندش کا الٹ ہے بالکل, کہ خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے کنواری نہیں ہے. بعض اوقات یعنی پہلی رات میں خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی کنواری نہیں تھی, اور وہ جادو کی وجہ سے تھا, حقیقتا نہیں تھا. اور یاد رکھیں اس کی پہچان یہ ہے کہ جب علاج شرعی کیا جاتا ہے تو عورت کا پردہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, جو پردہ ہے عورت کا دوبارہ سے درست ہو جاتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی واضح نشانی ہے کہ جادو کی وجہ سے تھا اور عورت بدکار نہیں تھی, نعوذ باللہ. گیارہویں نمبر پہ سحر الموت, موت کا جادو. یہ جادو کی انتہا ہے, اتنی شدید جادو کیا جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ انسان مر جاتا ہے. کوئی علاج بھی اس کو کام نہیں دیتا, وہ کبھی اس اسپتال میں کبھی اس اسپتال میں, دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑتا, اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جتنی بھی جادو کی قسمیں ہیں, جس نے جادوگر کا ساتھ دیا, اس میں صرف جادوگر ملوث نہیں ہے, جس نے جادوگر کا ساتھ دیا کسی بھی ذریعے سے, وہ کسی نہ کسی حصے میں ان سارے کے سارے گناہوں میں وہ بھی شامل ہے, وہ بھی گنہگار ہے. جو جادوگر کے پاس گیا ہے, جس نے اس کے کام کو سراہا ہے, جس نے جادو کیا ہے, جس نے جادو دوسرے پر کروایا ہے, سب اس گناہ میں شامل ہے. اگر مر جاتا ہے قتل میں وہ بھی شامل ہے, یاد رکھیں. اگلا پوائنٹ تھا, کیونکہ جتنی بھی جادو قسمیں نے بیان کی ہے کہ یہ بیان کیا ہے کہ شیطان اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگلا پوائنٹ یہ ہے, پوائنٹ نمبر 6, کیا یہ ممکن ہے کہ جن یا شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے, جسے آسیب کہتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اگر وہ گھسا ہے کسی جادو کے ذریعے سے تو اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے جادوگر کی بات مان کر. جو جادو ہوا ہے اسی اس نے جسم کے اندر وہی تبدیلی پیدا کرنی ہے. یعنی جادو ہوا ہے اگر میاں بیوی کو جدا کرنے کا, تو وہ حد ممکن کوشش کرے گا ایسی تبدیلی لائے گا اس شخص کے اندر جس پر جادو ہوا ہے, کہ وہ ہر ایسا بد اخلاقی عمل کرے گا جس سے جدائی واقع ہو جائے. اگر کسی مرض کے لیے جادو ہوا ہے, مثال کے طور پر کوئی سر کا درد ہے یا اس کو پھیپھڑے میں کوئی بیماری واقع ہو گئی ہے, تو وہ پھیپھڑے میں اپنی جگہ کر لے گا اور وہاں پر اثر کرتا رہے گا جب تک اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہو جاتے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے اگر جادو کے ذریعے سے. دوسرا ہوتا ہے
کہ کسی جن کو محبت ہو جاتی ہے کسی انسان سے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اسے آسیب کہتے ہیں۔ یہ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے، اس کا علاج بھی مشکل ہے کہ آپ کو رقیہ شرعیہ جو ہے قرآن کی بار بار کرنا پڑے گا، پھر وہ مشکل سے جان چھوڑتا ہے، اور اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے علاج کرنے والے پر، وہ کتنا مومن ہے۔ سب برابر نہیں، میں علاج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے، لیکن یہ جو ہے جاتے جاتے کسی پر نظر پڑ گئی، کوئی عورت جن ہے، مادہ جن ہے، جننی ہے، اسے کوئی مرد اسے پسند ہے کہ اس میں داخل ہو جاتی ہے، یا کوئی نر جن ہے، مرد ہے، اسے کسی عورت کو دیکھ اسے پسند کہ اس میں داخل ہو گئی۔ اس کا علاج جو ہے عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ مشکل ہے، حقیقت یہ آسان ہے، کیونکہ جو کسی محبت کی وجہ سے آیا ہے، جو ہے قرآن آپ پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی تو چھوڑ دے گا، لیکن جو جادو کے ذریعے سے اندر گھسا ہے، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر بڑا جن اسے، بڑا شیطان جو ہے جس کے حکم سے وہ داخل ہوا ہے، وہ اسے سزا دیتا ہے، تو وہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے، یہاں پر بھی موت ہے وہاں پر بھی موت ہے، تو اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، دیر لگ جاتی ہے۔ تو جو جن یعنی اسیب زدہ انسان، عام طور پہ فلموں میں، قصوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں جن داخل ہو جائے، اب اس کا علاج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس پہ کام نہیں دیتا ہے، نہیں میرے بھائی، ہاں اگر جادو کے ذریعے سے گھسے تب تو مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر خود محبت کی وجہ سے گھسا ہے اپنی وجہ سے، تو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھے دوسری مرتبہ بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ اگر جن انسان میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں، الذين جو لوگ، صرف العموم میں سے ہے، جو لوگ بھی کیا کرتے ہیں، یأکلون الربا سود کھاتے ہیں، سود کھانے والے جو لوگ ہیں، قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ کیسے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جب انسان قیامت کے دن میدان محشر میں دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب برابر نہیں ہوں گے، ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوگی، اور ایک حدیث میں آیا ہے جیسے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا مرے گا، وہی کچھ کرتا دوبارہ اس کی زندگی ہوگی آخرت میں قیامت کے دن۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے مرے ہیں سجدے میں، تو آپ جب دوبارہ زندہ ہوں گے آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے، آپ زنا کرتے ہوئے نعوذ باللہ مرے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ وہی کام کر رہے ہوں گے۔ تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں، لیکن جو سود کھانے والے ہیں، اب سود کوئی محسوس چیز نہیں، وہ ہاتھ پکڑ کے کھاتا رہے گا، اس کی حالت کیا ہوگی جب وہ کھڑا ہوگا، وہ ایسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا اس قدم ڈگمگائیں گے اور وہ گرتا ہوا ادھر ادھر گرتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے گا، جیسے کہ اسے جن نے چھوا ہو یا وہ آسیب زدہ انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، یعنی قیامت کے دن سود خور کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو ہی زندہ ہوگا وہ اس طریقے سے چل رہا ہوگا، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، یعنی اس کے سمت چلنے کی ہموار نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ مثال یہ اللہ تعالیٰ بیان کر، جیسا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو جن نے چھو لیا ہو یا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو، تو اس کی جو حالت دنیا میں تھی، سود خور کی حالت قیامت دن ویسی ہوگی جیسے کہ دنیا میں اس آسیب زدہ انسان کی حالت تھی۔ اور یہ مسلمہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں کوئی مثال بیان کی ہے تو کسی خیالی بات کی مثال بیان نہیں کی، حقیقت کی بنیاد پر مثال بیان کی ہے، تو اس کی حقیقت ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا قیامت کے دن، ورنہ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پر مثال دی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی بنیاد پر مثال دی، یعنی کوئی چیز موجود ہے حقیقتاً، کوئی خیالی بات کی مثال نہیں دی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ جب کسی چیز کی مثال دیتے ہیں تو حق بھی ہوتی ہے اور بعض میں خیالی بات بھی ہوتی ہے، آپ اپنے خیالوں سے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے مفہوم میں یہ ہے کہ آسیب زیادہ لوگ دنیا میں موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کو جو سزا دے گا جب وہ زندہ ہوگا دوبارہ، اس کی حالت وہی ہوگی جیسا کہ دنیا میں آسیب زیادہ انسان کی حالت تھی۔ اور دوسری دلیل
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الجان من مارج من نار. جن کے جب خلقت کی اللہ تعالیٰ بات کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے من مارج من نار, آگ کے سیک سے, آگ کی گرمی سے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں من طرف اللہب الساخن الخارج من النار. مارج من النار کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا وہ حصہ, وہ گرم حصہ جو آگ سے نکلتا ہے, اس گرم حصے سے آگ یعنی آگ کے سیک سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے. اور انسان کے خلق مطابق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی, گوندی مٹی سے, صلصال سے پیدا کیا ہے جو خشک برتن کی طرف بعد میں ہو جاتا ہے, فخار. مٹی کی کیا خاصیت ہے اور آگ کے سیک کی کیا خاصیت ہے, گرمی کی کیا خاصیت ہے اور مٹی کی کیا خاصیت ہے جانتے ہیں؟ یاد رکھیں گرمی جو ہے وہ ہوا کی طرح ہوتی ہے, اس کی نفاذیت کی خاصیت ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اب لوہا کیا ہے, جماد ہے. اب باہر جائیں گے ہاتھ لگائیں, ہاتھ نہیں لا سکتے آپ, گرمی کی شدت کی وجہ سے, دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے. تو گرمی کی جو خاصیت ہے, نفاذیت کی خاصیت ہے, وہ اندر دوسری چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور داخل ہونے کے بعد اس کا اثر اس دوسری چیز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, چاہے لوہا ہو چاہے پلاسٹک, کوئی چیز بھی ہو. اور مٹی کی کیا خاصیت ہے؟ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر سے باقی چیزیں نفاذ کر سکتی ہیں, اس کا اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں, جیسے کہ ہوا ہے, گرمی ہے, سردی ہے, اس سب کا جو اثر ہے وہ مٹی پہ پڑتا ہے. تو جب گرمی لوہے پہ اثر کر سکتی ہے, مٹی پہ نہیں کر سکتی. جو لوہے میں داخل ہو سکتی ہے تو مٹی میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب مٹی میں داخل ہو سکتی ہے, انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہے, اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. شریعت میں اس کے اشارات موجود ہیں, اگرچہ براہ راست ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے, یعنی براہ راست کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. لیکن ایک حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک کالی عورت تھی, اس کو دورے پڑتے تھے, بے ہوش ہو جاتی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں جو دورے پڑتے تھے یہ مس تھا, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تھی. لیکن کسی نص میں یہ واضح نہیں آیا کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر داخل ہو گیا ہے, لیکن اشارات اور علامتیں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ جن جو انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیسے داخل ہوتا ہے یاد رکھیں, طریقہ جو ہے اللہ اعلم کیا ہے, لیکن جادوگروں نے جب توبہ کی ہے تو بعض چیزیں آپ کو یہ تفصیل میں بعض ساتھی پریشان ہوں گے کہ یہ باتیں کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, نئی نئی باتیں ہیں. یہ ان جادوگروں کے اعترافات ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے, جو خود جادو کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں. اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. بعض مر گئے, بعض جادوگروں کو گھر میں آگ لگ گئی, بعض جادوگروں کے بیٹے کو بچوں کو قتل کر دیا, شیطان نے بدلہ لیا ہے. یہ قصے سب سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ایسے کو ثابت قدم رکھا ہے سبحان اللہ, جیسے کہ فرعون کے 40 جادوگر تھے. بعض لوگ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں, جو جادو کی دنیا میں غرق تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی اور وہ سچی توبہ کی ہے, اور اب وہ داعیہ ہیں. اور جادوگر ان کی دعوت صرف ایک ہی طرف ہے, جادوگر کو دعوت دیتے کہ جادو کو چھوڑ دیں. تو ان کے اعترافات سے بات سامنے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیطان سے طلب کرتے انسان میں گھس جاؤ, تو پھر وہی شیطان, دیکھیں شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے, تو وہ یہ کہتے کہ شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں میں خاص جگہ سے داخل ہوتا ہوں, کبھی آنکھ سے, کبھی منہ کے ذریعے سے, کبھی پاؤں کے ذریعے سے. یہ جو انگلی کے بیچ والا حصہ ہے, ہاتھوں کی انگلی کے بیچ والا حصہ یا پاؤں کے بیچ والا حصہ, اب کیسے گھستا اللہ اعلم ہو, لیکن وہ یہ کہ ہم ایسے گھستے ہیں.
آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، یا بیچ میں جو انگلی کے بیچ والے سے، اس کے ذریعے سے. اور جب نکلتا ہے جن، یاد رکھیں، تو وہ اس جگہ سے نکل جہاں سے وہ داخل ہوا ہے. کب داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں 3 ایسے اوقات ہیں جو خطرناک ہیں، جو جن کی جو ایسے اوقات ہیں جو جن کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ داخل ہو جائے. نمبر 1، بہت ہی زیادہ غمی کی حالت. بہت زیادہ غمی کی حالت، زیادہ غمی ہے، حد سے زیادہ ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ جن پر حملہ کر دیتا ہے. نمبر 2، بہت ہی زیادہ خوشی کی حالت. بہت زیادہ خوشی کی حالت. اب بہت زیادہ کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، تو غمی کے بھی یہی طریقہ ہے. نمبر 3، بہت زیادہ ڈر کی حالت. بہت زیادہ ڈر گیا انسان، کمزور پڑ گیا، جن نے حملہ کر دیا. اور یہ 3 ایسی حالتیں ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. تو یہ وجہ کہ جن حملہ کر دیتا ہے، شیطان حملہ کر دیتا ہے. شدید خوشی کی حالت، شدید غمی کی حالت، شدید ڈر کی حالت. اس لیے یاد رکھیں شریعت میں اذکار، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں. خوشی کی حالت ہوتی ہے، غمی کی حالت ہوتی ہے، اذکار موجود ہیں. سجدہ شکر کیوں کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے سجدہ شکر کرو. کیوں سجدہ شکر کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، زمین پر اپنے پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے مومن کے اندر شیطان کوئی اثر پیدا کر سکتا ہے، قریب جا سکتا ہے؟ جو لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے کے قریب شیطان کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ڈرتا ہے کہ جو اتنا ایماندار انسان ہے کہ خوشی کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلا سکتا، تو اگر اس کے اندر داخل ہوتا تو وہ جلا دے گا قرآن مجید سے. یہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے جلا دے گا، تو اس کے قریب نہیں جاتے. اس لیے شدید غمی کی حالت میں مصیبت ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب غمی کی شدت میں بھی اس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں چھوڑا تو جن سوچتا ہے پہلے اس نے مجھے کہاں چھوڑنا ہے. اور ڈر کی شدت کی حالت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو بھی ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کرتے جو اس کی حفاظت کرتے صبح تک. اب اور آپ کو کس چیز سے ڈرے گا؟ وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے. جو کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے، بار بار ورد کرتا ہے، شیطان اس کے قریب جا سکتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا اگلا پوائنٹ نمبر 7، آسیب کی قسمیں، مس کی قسمیں کتنی ہیں؟ مس کی 4 قسمیں ہیں. یعنی جب جن یا شیطان انسان میں گھستا ہے تو اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1، مس کلی. کلی طریقے سے پورے جسم میں یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے، پورے جسم میں. دوسری قسم ہے مس جزئی، جزوی قسم کا آسیب، جزوی قسم کا مس کہ جسم کے ایک خاص حصے میں داخل ہوتا ہے، بس بازو میں صرف، پاؤں میں صرف، یا ٹانگ میں، یا کان میں، یا آنکھ میں، یا سر میں، اور ایک حصہ اس سے متاثر ہوتا ہے، بس پورا جسم نہیں. اور یہ پہلی قسم سے کم ہے اس کا اثر جو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ فرق کیوں ہے کہ جو بڑا شیطان ہے جو چھوٹے شیطان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے، اور کتنا بڑا جادوگر ہے اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے. اگر یہ جادوگر بہت بڑا ہے، اللہ کے نافرمانی میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، نعوذ باللہ، شیطان بڑے اس کے ساتھی ہیں، اس کے دوست ہیں، بلکہ یہ بڑے شیطانوں کے تابع ہو چکا ہے، اور وہ بڑا شیطان زیادہ طاقتور ہے، اس کے نیچے جو چھوٹا شیطان ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، تب تو مکمل طور پر پورے جسم میں اثر ہوتا ہے.
اگر وہ کمزور ہے، جادوگر تھوڑا کمزور ہے، یا وہ شیطان بڑا ہے وہ کمزور ہے، تو اس کا اثر بھی کمزور ہوتا ہے، ایک حصے پہ ہوتا ہے۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ بڑا جادوگر جو ہے وہ صرف ایک حصے کو ناکارہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کافی ہے۔ بینائی کو کمزور کرنا ہے، ہاتھ، ایک شخص سے بڑا اچھا سرجن ہے، اسے اس کے کیریئر خراب کرنا ہے۔ نیورو سرجن جانتے ہیں آپ، وہ کام کرتے ہیں مائکروسکوپ سے، نیورو سرجری مائکروسکوپ سے کی جاتی ہے، اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہاتھ کانپنا شروع کر دے، ہاتھ کانپنا شروع کرے وہ آپریشن نہیں کر سکتے۔ تو بعض اوقات جادوگر جو ہے وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ یعنی اس مریض کو شک نہ پڑے کہ اس پر جادو ہوا ہے، کہ اس کو ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس کے صرف ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپریشن کرتے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ گرچہ بعض بیماریں بھی موجود ہیں، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، میڈیکل ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں، کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ہی آپریشن کرنے کا ہاتھ کام پہ آپریشن نہیں کر سکتا۔ تو یہ جادو جو ہے یہ کلی نہیں، یہ جزوی جادو ہے، ایک حصے پہ جادو ہے، اس کا عقل بھی ٹھیک ہے، اس کی زبان بھی ٹھیک ہے، اس کے کان آنکھ سب ٹھیک ہے، پورا جسم ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور بعض اوقات رقیہ شرعیہ والے جو علاج کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو ہے تو کچھ نہیں، لیکن پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو ہی وہ علاج شروع کرتے قرآن مجید سے تو آہستہ آہستہ اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے اور مکمل طور پہ تندرست ہو جاتا ہے جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے مس دائمی طور پر آسیب، دائمی طور پر، کہ جب تک جادو کا اثر ہے یا یہ جن خود داخل ہوا ہے اپنی مرضی سے موجود ہے تو وہ موجود رہے گا دائمی طور پہ، جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا، کہ اسے نہیں نکالا جائے گا، وہ نکلنے والا نہیں۔ اس کی ضد میں چوتھی قسم ہے مس طائف، وقتی طور پر مخصوص وقت کے لیے آسیب۔ یہ وہ جن یا شیطان ہے جو صرف محبت کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، شغلیہ طور پر کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں، بس تکلیف دینے کے لیے۔ ان کو پتہ ہے اگر یہ مومن تھوڑا پڑھنا شروع کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، تو اسے کہتے ہیں وقتی طور پر، لمبے عرصے تک کے لیے نہیں، اسے کہتے ہیں مس طائف۔ آج کے درس اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی علامات کیا ہیں، جس پر جادو ہوا اس کی کون سی علامات ہیں، جاگتے ہوئے بھی بعض علامات ہیں، اور سوتے ہوئے بھی، نیند میں بھی بعض علامات موجود ہیں، تو انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔